بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈومین یوکریا کے اندر سارے جاندار جن کے اندر یوکریاٹک سیل موجود ہوتا ہے وہ ڈال دے گا، اور یہ پروکریاٹک سیل آرچی اور بیکٹیریا سے ڈیفرنٹ ہے۔ سیل سٹرکچر کی بات کی جائے تو ان کے اندر یوکریاٹک سیل ہوتا ہے جس کے اندر ٹرو نیوکلیس ہوتا ہے، اور جو نیوکلیس باؤنڈڈ ہوتا ہے نیوکلیئر میمبرین کے ذریعے، جبکہ پروکریاٹک سیل کے اندر نیوکلیئر مٹیریل بکھرا پڑا ہوتا تھا نیوکلیئر ریجن کے اندر۔ اس کے اندر ممبرین باؤنڈڈ آرگنیلی، میٹوکانڈریا، کلوروپلاسٹ، اینڈوپلازم ریٹیکولم، گالجی اپریٹس، لیسوسوم، پراکسیسوم وغیرہ موجود ہوتے ہیں، وہاں نہیں ہوتے تھے۔ اس کے اندر سائٹوسکیلٹن بھی ہوتا ہے جو کہ میکروٹیبیولز، میکرو فلامنٹس اور انٹرمیڈیٹ فلامنٹس سے بنا ہوتا ہے، اور اس کے 3 بیسک کام ہوتے ہیں۔ یہ اسٹرکچرل سپورٹ دیتا ہے سیل کو، یہ سیل کو موو بھی کراتا ہے، اور سیل کے اندر جو ٹرانسپورٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ اگر یوکریاٹس کے جینیٹک مٹیریل کی بات کی جائے تو ڈی این اے بنا ہوتا ہے، اور یہی ڈی این اے کا بنا ہوا ملٹیپل لینئر کروموسوم بناتا ہے نیوکلیس کے اندر، اور یہی ڈی این اے کے مختلف راستوں کے اوپر چیک پوسٹ ہوتی ہے جنہیں ہم ہسٹون پروٹین کہتے ہیں، اور یہی ہسٹون پروٹین جینیٹک مٹیریل کی آرگنائزیشن اور ریگولیشن کرتی ہے۔ ریپروڈکشن کی بات دی جائے تو موسٹلی جو یوکریاٹس ہوتے ہیں وہ سیکشول ریپروڈکشن کرتے ہیں۔ اس کے اندر میوسس ہوتی ہے، اور جہاں میوسس ہو جائے وہاں جین کی ریشفلنگ ہوتی ہے، اور جس جگہ جین کی ریشفلنگ ہوتی ہے وہاں بچے والدین سے مختلف ہوتے ہیں۔ آف سپرنگ آئیڈینٹیکل نہیں ہوتے، کس کے؟ ان کے پیرنٹس کے۔ مائٹوسس کے اندر جیسے کہ آرچی اور بیکٹیریا کے اندر ہم نے دیکھا تھا، وہاں مائٹوسس ہوتی تھی، وہاں بچے والدین سے بالکل آئیڈینٹیکل ہوتے تھے۔ وہاں جو جینز کی ریشفلنگ ہوتی تھی یا تھوڑی بہت اڈاپٹیشن ہوتی تھی وہ پلازمڈ کرتا تھا، مگر یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں ڈی این اے خود کرتا ہے، میوسس ہوتی ہے۔ اچھا، ریپروڈکشن کی بات کی جائے، سیکشول ریپروڈکشن، میوسس، فرٹیلیشن ہوگی، جو جینیٹک ڈیورسٹی ہوگی، مطلب جین کے بہت پھیلاؤ ہوگا، اور کچھ یوکریاٹس کے اندر بھی اے سیکشول ریپروڈکشن ہوتی ہے، مطلب وہی میٹوسس ہوتی ہے، وہاں اس کے جو آف سپرنگ ہوتے ہیں وہ جینیٹیکلی آئیڈینٹیکل ہوتے ہیں۔ کمپلیکس سیلولر آرگنائزیشن کی بات کی جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ پروکریاٹس کے اندر ایک ہی سیل پہ جاندار مشتمل ہوتا تھا، یوکریاٹس کے اندر ملٹی سیلولر جاندار ہیں، اور ایک سیل سے ہی بنتے ہیں۔ یہی ایک سیل مختلف طرح کے سیل بناتا ہے، اور یہ مختلف طرح کے سیل مختلف طرح کے کام کرتے ہیں، اسی چیز کو تو ہم سیل ڈیفرینشیشن کہتے ہیں۔ کمپلیکس سیلولر آرگنائزیشن اسی وجہ سے بنی ہے۔ ایوولیشنری ریلیشن شپ کی بات کی تو سائنسدان کہتے ہیں کہ کچھ یوکریاٹس بنے کیسے ہیں۔ یوکریاٹس اس طرح بنے ہیں کہ کچھ پروکریاٹس جیسا کہ میٹوکانڈریا اور کلوروپلاسٹ کو کہتے ہیں، یہ بھی ایک طرح کے پروکریاٹس تھے۔ سائنسدان کہتے ہیں ان کو ان کے ہوسٹ سیل نے انگلف کر لیا۔ جب یہ اندر گئے تو بجائے یہ ہوسٹ کے لڑنے کے، انہوں نے ان کے ساتھ سمبیوسس کا ریلیشن شپ بنایا۔ اسی کو اینڈو سمبیوسس بھی کہتے ہیں، یعنی کہ اندر جا کے یہ دوستانہ ماحول کے ساتھ ان کے ساتھ رہنے لگے، اور ایک نیا جاندار وجود کے اندر آ گیا جس کو ہم یوکریاٹس کہتے ہیں۔ اچھا، ٹیکسانومک ہیرارکی کیا ہے؟ جتنے بھی زندہ جاندار ہیں ان کی کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے ایک منظم ہیرارکل سسٹم کے اندر۔ ہیرارکل سسٹم ہی اجازت دیتا ہے سائنسدان کو کہ وہ بہتر سمجھنے کے لیے جانداروں کو ان کے گروپ بنائے جائیں، ان کو کیٹاگرائز کیا جائے، مختلف طرح کے جانداروں کو۔ اچھا، یہ جو مختلف طرح کے گروپ بناتے ہیں انہی لیولز کو ہم ٹیکسا کہتے ہیں۔ اب ٹیکسا ڈیفرنٹ کے ہوتے ہیں، کنگڈم سے شروع ہوتے ہیں، کنگڈم ایک ٹیکسا ہے، ڈومین ٹیکسا ہے، نیچے فیلم، یہ سارے کے سارے ٹیکسا ہیں، یہ سارے کے سارے لیول ہیں، لیول کا دوسرا نام ہی ٹیکسا ہے۔ تو 5 طرح کے کنگڈم اس نے بتایا ہے، ہیرارکل کنگڈم، فیلم، کلاس، آرڈر، فیملی، جینس، اسپیشیز، سارا کچھ بتایا گیا ہے۔ نیچے سب آ رہا ہے ڈومین۔ بھی ڈومین کیا ہے؟ تو ہمارے پاس اس وقت 3 طرح کے ڈومین موجود ہیں، ڈومین آرچیا، ڈومین بیکٹیریا اینڈ ڈومین یوکریا۔ آرچیا بیکٹیریا کے اندر پروکریاٹس ہیں، یوکریا کے اندر یوکریاٹس ہیں۔ اب اس کے بعد آ گیا کنگڈم، سب سے اوپر ہائیسٹ لیول جو کلاسیفیکیشن ہے وہ ڈومین ہے، اور ہائیسٹ ٹیکسانومک جو رینکس ہے وہ کنگڈم ہے جو ڈومین کے بالکل نیچے ہے۔ اس کے اندر جو بنیادی خصوصیات ہیں جانداروں کی، اس کی بیس کے اوپر جانداروں کو 5 کنگڈم کے اندر تقسیم کیا گیا ہے، جن کے اندر ایک کنگڈم
منیرا تھا جس کے اندر پروکریوٹس ہیں، اور باقی پروٹیسٹا، فنجائی، اینیمیلیا، پلانٹی اس کے اندر موجود ہیں۔ اب کنگڈم کے بعد دوسرا جو ہے ٹیکسانومی رہا ہے وہ ہے فائلم۔ فائلم مطلب ہے کنگڈم اینیمیلیا کو ہم نے آگے مثال کے طور پہ لیا ہے۔ کنگڈم اینیمیلیا تھا تو فائلم اس کے اندر بہت زیادہ ہیں، تو ہم نے جس فائلم کو اٹھایا ہے وہ فائلم کیا ہے؟ نوٹوکارڈیٹا ہے، جس کے اندر نوٹوکارڈ ہوتا ہے۔ اچھا، فائلم کے اندر ہم جو ہے نا جانداروں کے بیسک باڈی پلان اور سٹرکچر جو فیچر ہوتے ہیں سگنیفیکنٹ، ان کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، اسی بیس کے اوپر ہم فائلم بناتے ہیں۔ جیسا کہ ہماری مثال کے اندر اینیمیلیا کے اندر ایک فائلم ہوتا ہے کارڈیٹا۔ کارڈیٹا اس فائلم کو کہتے ہیں جن جانداروں کے اندر ایمبریونک لائف کے اندر نوٹوکارڈ موجود ہوتا ہے۔ ہمارے بھی ایمبریونک لائف میں نوٹوکارڈ ہوتا ہے۔ یہی نوٹوکارڈ جو ورٹیبرل کالم جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اس کے اندر، یہی نوٹوکارڈ بعد کے اندر ورٹیبرل کالم کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے، جب برتھ ہو جاتی ہے اس کے بعد تبدیل ہوتا ہے۔ تو سارے کے سارے جاندار جن کے اندر ورٹیبرل کالم ہے ان کو ہم نے ایک ہی فائلم کے اندر رکھ دیا جس کا نام تھا کارڈیٹا، یا اس کو ہم ورٹیبریٹا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کلاس آ گئی، یہ اس کے اندر میملز، برڈ، ریپٹائل، امفیبین، فشز موجود ہیں۔ اس کی اگزامپل کے اندر کنگڈم اینیمیلیا، فائلم کارڈیٹا ود نوٹوکارڈ، میمل، برڈ، ریپٹائل، امفیبین، فشز۔ کلاس اس کی کیا ہے؟ اب اس کی جب ہم کلاس کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بیسک باڈی پلان تھا اور سگنیفیکنٹ سٹرکچر فیچر تھی۔ اس کے اندر دیکھیں فائلم بیسڈ آن مور اسپیسیفک کامن ٹریٹس۔ اس کے اندر جو مزید اچھا ایک بات ذہن کے اندر رکھیں، جب ہم نیچے آتے ہیں نا ڈومین سے نیچے کی طرف آتے ہیں تو پہلے جو خصوصیات ہوتے ہیں وہ ہم جنرل خصوصیات دیکھتے ہیں، اور پھر یہ خصوصیات اسپیسیفک ہوتی جاتی ہیں، مخصوص ہو جاتی ہیں، جو نیچے آ رہے ہیں۔ تو مور اسپیسیفک کامن ٹریٹس اس کے اندر دیکھے جاتے ہیں کلاس کے اندر۔ تو اس کی کلاس کون سی ہے؟ کلاس اس کی ہے، اس کی جو ہے وہ ہے میمل۔ سارے کے سارے اس کے اندر میمل موجود ہے، میملیہ کلاس ہے۔ تو میمل وہ جاندار ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، جن کے باڈی کے اوپر ہیئر ہوتے ہیں، جن کے میمری گلینڈ ہوتے ہیں، ان کو ہم میمل کہتے ہیں۔ اب کلاسیں اور بھی اوپر تھیں، برڈ سے، ریپٹائل سے، ایمفیبین تھے، وہ سارے کے سارے فائلم میں تو موجود تھے، مگر اب کلاس کے اندر صرف ایک ہی کلاس کو ہم نے کیا ہے، وہ کون سی ہے؟ میمل ہے، باقی کٹ کر دیا، ختم کر دیا۔ اس طرح کلاس کے نیچے جب ہم آرڈر کی طرف جائیں گے تو مور پریسائز ہو جائیں گے۔ اس نے کیا ہے؟ کلاس بیسڈ آن ایڈیشنل شیئرڈ کریکٹرسٹکس اینڈ ایولیوشنری ہسٹری، مین مور ہم پریسائز ہو رہے ہیں، مور ہم اسپیسیفک کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کے اندر ایگزامپل کلاس میں میملیہ کے اندر آرڈر ہوتا ہے پرائمیٹس۔ پرائمیٹس کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ انکلوڈز، جس کے اندر ہیومنز، منکی، ایپس وغیرہ موجود ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ آرڈر جو ہے پرائمیٹس، اس کے اندر جو جاندار پائے جاتے ہیں ان کے دماغ بڑے ہوتے ہیں، اور ان کے جو تھمبز ہوتے ہیں، جو انگوٹھے ہوتے ہیں، وہ روٹیٹ کرنے والے ہوتے ہیں میڈیل کی طرف، بہر کی طرف۔ اسی وجہ سے تو جتنے بھی پرائمیٹس ہوتے ہیں، آپ بندر دیکھ لیں، ایپس دیکھ لیں، جتنے بھی ہوتے ہیں یہ درختوں کے اوپر آسانی سے چڑھ جاتے ہیں۔ ان کی سب سے بہتر مثال تو پرائمیٹس ہم ہیومن بینگ ہیں۔ آپ کی سپن جو بالنگ کراتے ہیں، فاسٹ بھی تو کوئی سپن بالنگ کا میچوں کے اندر دیکھتے ہیں کس طرح بال روٹیٹ کرتی ہے، تو انہیں تھمبس کی وجہ سے کرتی ہے، انگلیوں کی وجہ سے کرتی ہے۔ یعنی یہی پریمیٹس کی بیسک خصوصیت جس کو کہتے ہیں اپوزیبل تھمبس۔ کیا کہتے ہیں جسے ہم؟ اپوزیبل تھمبس، اور لارج برین بھی بڑا ہوتا ہے ان کا۔ اب اس کے بعد آ جاتی ہے فیملی، مور اسپیسیفک کی طرف جا رہے ہیں۔ تو کیا کہہ رہا ہے؟ آر ایون مور کلوزلی ریلیٹڈ شیئرنگ مور پریسائز معنی مختص، کامن عام ایٹریبیوٹس خصوصیات، ٹریٹ خصوصیات، مور کی طرف جا رہے ہیں۔ آرڈر پریمیٹس کے اندر فیملی ہومونیڈی ہے، جن کے اندر گریٹ ایپس اینڈ ہیومنس۔ یہ بالکل دیکھیں، اب اس کے اندر جو آرڈر کے اندر دیکھا تھا منکیز ایپس تھے، مگر منکیز کو اب ہم نے بالکل ختم کر دیا، گریٹ ایپس بچ گئے ہیں۔ اچھا، گریٹ ایپس آپ نے مووی بھی دیکھی تھی 2017 کے اندر، 19 کے اندر، میرے خیال میں 24 کے اندر، جو گوریلا ہوتے ہیں، چمپیز، یہ بالکل ان کی شکل جو ہوتی ہے وہ انسانوں سے یعنی کہ ملتی ہے، بس فرق یہ ہوتا ہے کہ ان کے جسم کے اوپر بال زیادہ ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے بازو کے اوپر بال بھی زیادہ ہوتے ہیں اور ٹانگوں کے اوپر بال بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ گریٹ ایپس کی شکل زیادہ ملتی ہے بنسبت بندر کے۔ اب منکیز ختم ہو گئے، اب اس کے بعد آگے جینس کے اندر یہ اسپیسیفک رینک ہوتا ہے ود ان اے فیملی، گروپنگ اسپیشیز دیٹ آر ویری کلوزلی ریلیٹڈ اینڈ آفن ویولی سملر۔ اب گوریلا چمپیز کے اندر فرق تو کر سکتے ہیں، بال زیادہ ہوتے ہیں، انسانوں بھی انسان نہیں ہیں۔ اس کے اندر تو ایسے جاندار ہوتے ہیں، انسانوں کے تو ایکسٹینٹ سپیشی ہوگی، دوسرے ہمارے ساتھ ملتی جلتی ہے نہیں، جیسے خچر ہو گیا، گدھا ہو گیا، ان کے اندر آپ فرق ہی نہیں کر سکتے سپیشی اس کی جینس کے اندر۔
تو جینس کے اندر وہ جاندار شامل ہوتے ہیں جن کی جینس ڈیفرنٹ ہوتی ہے، سپیشی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، جینس ایک ہوتی ہے اور ان دونوں کے اندر آپ فرق بھی نہیں کر سکتے، اتنے کلوزلی ریلیٹڈ ہوتے ہیں جینس والے. جیسے ود ان دا فیملی ہیومینٹی دا جینس ہومو انکلوڈ ہیومنس اینڈ آور کلوزسٹ ایکسٹینٹ ریلیٹیو، اور ہمارے جو قریب ترین تھے وہ ایکسٹینٹ ناپید ختم ہو چکے ہیں جو ہمارے اس وجہ سے ہمارے ہیں موجود نہیں ہے. اب سپیشی کے اندر وہی پوری صحیح جاندار بچتا ہے، اسپیسیفک لیول آف کلاسیفیکیشن ہوتی ہے، سنگل ٹائپ کا جاندار ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر، اسی کی ایک سپیشی ہوتی ہے. جیسے ممبر آف سپیشی ممبر، اچھا وہ سپیشی کا فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ آپس کے اندر انٹر بریڈ کر سکتے ہیں اور اپنے جیسے نئے جاندار بھی پیدا کر سکتے ہیں. کین انٹر بریڈ اینڈ پروڈیوس آر فرٹائل آف سپرنگ، فرٹائل معنی بار جاندار پیدا کر سکتے ہیں. جیسا کہ ود ان جینس ہومو دا سپیشی ہومو سیپین ریفر ٹو دا ماڈرن ہیومنس، جو آج کل جاندار ہیں یہ پیدا کر سکتے ہیں.